بعض لوگ جب سنت پڑھتے ہیں نا نماز میں تو نیت دل میں کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ نماز واسطے رسول کے. تو دیکھیں اس کے دو مطلب ہو سکتے ہیں. ایک تو یہ کہ عبادت تو میں اللہ کے لیے کر رہا ہوں، لیکن رسول کے واسطے کا مطلب یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب قیامت کے دن ملیں گے، آپ سے میری ملاقات ہوگی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی خوش ہوں گے کہ اس نے میری سنت کو زندہ کیا. تو اس مفہوم کے تحت وہ یوں کہہ رہا ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول کے واسطے، یعنی عبادت تو اللہ ہی کے لیے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کا میں مستحق بن جاؤں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سے جب بروز محشر ملاقات ہو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے خوش ہوں گے کہ چل بھائی تو نے میری سنت کو ماشاءاللہ زندہ کیا. تو یہ نیت ہو سکتی ہے. اور دوسری نیت یہ ہو سکتی ہے کہ میں یہ رسول کو خوش کرنے کے لیے نماز پڑھ رہا ہوں، یعنی یہ نماز ہے ہی رسول کے لیے، اللہ کے لیے نہیں ہے. تو یہ تو خالص شرک ہے. عبادت تو صرف اللہ کے لیے ہوتی ہے. لیکن اگر پہلی والی نیت ہے نا تو وہ شرک تو نہیں ہے، لیکن بہرحال شرک کا ذریعہ بن سکتی ہے وہ. تو اس لیے ہم جب نماز میں نیت کریں تو بس اللہ کے لیے پڑھ رہا ہوں اتنا کافی ہے. باقی نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو بروز محشر جب آپ کے علم میں یہ بات لائی جائے گی کہ یہ سنتوں کو بھی زندہ رکھتا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا تو ہمیں انشاءاللہ ملے گی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کا ذریعہ یہ چیز بنے گی، اور حوض کوثر سے پانی پینے کا ذریعہ بنے گی. تو ایسی نیت کرنا جس میں شرک کا وہم بھی ہونا، اس نیت سے ہمیں اجتناب کرنا چاہیے، کیونکہ عبادت ہے نا. عبادت میں پھر شرک میں اور توحید میں بڑا باریک سا فرق رہ جاتا ہے. تو عبادت کو ایسی نیت ہو کہ بالکل آپ اس کو ایکسپلین کر سکیں. تو ایسے مبہم الفاظ نیت میں نہیں کہنے چاہیے، نہ سوچنے چاہیے. تو سیدھا سیدھا نیت کریں، بس اللہ کے لیے میں نماز پڑھ رہا ہوں، بس اتنی نیت کافی ہے.